بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ مستعفی ہو چکے، اور شاہ صاحب نے کہا جو 27ویں ترمیم ہے یہ آئین پہ حملہ ہے، عدلیہ اب حکومت کے ماتحت آ چکی ہے، اور جس آئین کے تفظ کا جو حلف اٹھایا تھا اب وہ باقی نہیں رہا، اس لیے میں احتجاجاً ریزائن کر رہا ہوں اور میں صاف ضمیر کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو ایک تو شاہ صاحب قوم کو یہ بھی بتا دیتے کہ اگر وہ صاف ضمیر کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ گندے ضمیر والے کون ہیں، کیونکہ ہم نے جو عدلیہ میں بالخصوص جب سے یہ آزاد عدلیہ کا انہوں نے توق بنا، انہوں نے جو آئین اور قانون سے کھلواڑ کیے، اس کے بعد کوئی ضمیر کی بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ضمیر کے لیے بھی جو ہے اس کو بھی مشکل میں انہوں نے ڈال دیا کہ جی آئین کے ساتھ آئین کی تشریح کے نام پر اس سے ایسے ایسے کھلواڑ کیے کہ آئین بھی منہ چھپاتا پھر رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی صاف ضمیر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں، شاہ صاحب کے بارے میں، ایک تو میڈیا میں آ رہا ہے جی بہت بڑے ریفارمر تھے، بہت بڑا دماغ تھے جوڈیشری کا، لیکن جو ہے وہ ایکٹیویزم اور پاپولزم کا شکار ہو، ایک مخصوص ایجنڈے کے اسیر ہو کے رہ گئے۔ اور جب سے آزاد عدلیہ کا جو ہے وہ افتخار چودھری دوبارہ سے جج بحال ہوئے تھے، ان سے لے کے آج تک آزاد عدلیہ نے اس قوم کو دیا گیا کہ اب جو ہے وہ عدلیہ ماتحت ہو گئی تو اب نہیں دے گی۔ تو جب آزاد تھی تب قوم کو کیا دیا؟ کیا یہ انصاف دے رہے تھے؟ کیا عدل ہو رہا تھا؟ تو قوم سے جو ہے وہ یہ آئین اور قانون کے نام پر آئین کی تشریح، آئین کی روح کا حوالہ دے گا، اس سے ہی کھلواڑ کرتے رہے۔ ماضی میں جب پنجاب حکومت میں جب عدم اعتماد ہوئی مسلم لیگ نون کو، پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی اے نے پارٹی لائن سے وائلیشن کر کے ووٹ کاسٹ کیے، تو اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایک تو ان کی ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں کی جائے گی، جیسے کہ انہوں نے ووٹ دی ہی نہیں، دیکھو ان کو سزا دی جائے گی، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ تو جب ان کی ووٹ نہیں مان رہے، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خود عدلیہ تسلیم کر رہے کہ انہوں نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا، تو جب ووٹ کاسٹ نہیں کیا، انہوں نے جرم نہیں کیا، تو پھر ان کو آپ سزا کیسے دے رہے؟ جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ممبر اسمبلی ہو، وہ قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، ایم پی اے ہو، کوئی اگر پارٹی لائن سے وائلیشن کرتا ہے اور پارٹی لائن سے وائلیشن کر کے ووٹ کاسٹ کرتا ہے، تو اس ووٹ کو جو ہے اس کا جرم تصور ہوگا اور اس پہ اس کو ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ لیکن سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کے نام پر اب دیکھیں کیا کیا یہ کھلواڑ کرتے رہے، اور پھر بھی ان کے صاف ضمیر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو جب ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا، تو پھر آپ ان کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ دوسری طرف جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو 26 ووٹوں والے جیت گئے، 56 والے ہار گئے، تب کہا گیا یہ تو ضمیر کی آواز ہے۔ تو اصل میں یہ جو آزاد عدلیہ جو افتخار چودھری جو بحال ہوئے، اس کے بعد یہ ہماری عدلیہ کے مخصوص ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئی، اور وہ ایجنڈا ان کا نہیں، وہ لوکل ہمارا صرف نہیں تھا، وہ انٹرنیشنل ایجنڈا بھی تھا، وہ عالمی طاقتوں کا ایجنڈا تھا، اور اگر اس کو نہ روکا جاتا تو قوم آئندہ کئی دہائیوں اس کی سزا بھگتی۔ تو وہ اس جو انٹرنیشنل ایجنڈا تھا، اس کا مقصد طاقت کا توازن بدلنا تھا، اسٹیبلشمنٹ سے ڈنڈا لے کے عدلیہ کے ہاتھ میں دینا تھا۔ لیکن پھر آفت صاحب آ گئے، انہوں نے سب سے پہلے جن کا یہ ایجنڈا تھا پہلے ان کو رام کیا، اور اس کے بعد جو ڈنڈا لینے کی خواہش رکھتے تھے ان کو ہی ڈنڈا تن دیا۔ تو اب جو ہے وہ جب نہ ان کا ایجنڈا رہا اور نہ ڈنڈا رہا، تو اب وہ ریزائن کرتے پھر رہے، اور وہ بھی صاف ضمیر کے ساتھ۔ تو جب یہ آزاد عدلیہ تھی تب کون سے انہوں نے تیر مارے تھے جو اب حکومت کے ماتحت ہوگی تو اب کچھ کرنے جوگے نہیں رہے؟ آزاد عدلیہ تھی، قوم کو تو اس بکلا تحریک میں تو نعرے یہ دیے گئے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، لیکن بالی کے بعد قوم کو کیا دیا؟
قوم کو تو انہوں نے ان آزاد عدلیہ آنے والوں نے تو ٹیکے ہی لگائے. یہ جنگل کے شیر تھے، یہ جو مرضی کرے، یہ انڈا دیں یا بچہ دیں. یہ تو پھر آفت صاحب ہے گئے، انہوں نے ان کو ایسا ڈنڈا دیا کہ بونچ کر کے رکھ دیا. اب یہ نہ انڈا دینے جوگے نہ بچہ دینے جوگے، بس ایک رہ گئے ہیں تو ریزائن دینے جوگے، اور وہ ریزائن دے کے جا رہے ہیں. تو